تو آج کا جو ٹاپک ہے جو کہ انشاءاللہ آپ لوگوں سے آج ہم ڈسکس کریں گے اٹ از ریلیٹڈ ٹو رمضان. اسپیشلی رمضان میں جو سب سے ایک پرومیننٹ ایکٹ ہے وہ کیا ہے؟ نماز پڑھنا, تراویح پڑھنا, اور اس میں جو فوکس ہے وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سو ہم نے دو طرح کی کیٹیگریز پائی جاتی ہیں, ویسے تو زیادہ ہیں لیکن مینلی دو طرح کی ہیں. ایک وہ ہیں جو ایکسپریس نمازیز ہیں, بالکل ٹکرے ماری اور نکلے جیسے برڈن تھا اتار دیا, اور ایک وہ ہیں جو فوکسڈ نمازی ہیں. وائی از اٹ سو کہ زابر صاحب آپ سے پوچھتا ہوں کہ اکثریت ہم دیکھیں تو خشوع سے خالی نظر آتی, ایون اپنی نمازوں کو بھی انالیسس کریں تو اگر ہم ریشو نکالیں تو 90% خشوع سے خالی ہوتی ہیں اور 10% جب کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے یا جب کوئی ایسا ہوتا ہے تو خالی ہوتی ہیں. تو واٹ از دا بیسک ریزن کہ نمازیں میں خشوع چلا جا چکا ہے اس امت سے؟ یہ آپ نے تھوڑا سا مبالغہ کر دیا. میرا خیال ہے 90% بھی زیادہ, مطلب آپ نے جو ہے نا کم بتایا کہ خشوع نہیں ہوتا, شاید 95% نہیں ہوتا. میں ایک دفعہ, مجھے ایک صاحب تھے, انہوں نے اپنے ایریا میں ٹاک کے لیے بلایا, تو انہوں نے کہا کہ اب اتنی دیر ہوگی, اب آپ نے یہاں پہ کر بھی لیا تو چلیں, اب افطاری بھی ہو گئی تو چلیں اب تراویح بھی ادھر ہی پڑھ لیجیے گا. تو میں نے کہا چلیں, اب وہ اتنا واقعی میں دیر ہو گئی تھی کیونکہ مجھے تھا کہ میں وہاں سے واپس کیسے آؤں گا آل دا وے, تو میں کہ چلے پڑھ لیتے ہیں. میں نے اپنی پروٹوکول توڑا اور میں نے وہاں نماز پڑھی. آپ یقین کریں کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد آدھے گھنٹے میں 20 رکعت تراویح ڈن, اور آدھا گھنٹہ بھی میں شاید 25 منٹ میں ہم ڈن تھے. اور آپ یقین کریں گے, میں وداؤٹ ایگزیجریشن, میں نے جہاں اتنی جلدی ہم کر رہے تھے اللہ اکبر رکوع, اللہ اکبر کھڑے ہو کے نیچے, یعنی لٹرلی لگ رہا تھا کہ جس طرح وہ گاڑی میں جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا انسان کا تو اس کو ٹکر لگتی ہے, وپلاش ہو جاتا ہے. لٹرلی when I came back home I had a back problem because of the continuous, وہ جس ریپڈ طریقے سے اوپر نیچے ہو رہے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا, چاہے وہ باجماعت نماز ویسے ہماری عام نمازیں ہوں یا تراویح ہو, وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی مطلب ہمیں جلدی ہماری حاضری لگ جائے, اٹینڈنس لگ جائے, اس کے بعد کھسکو وہاں سے. کم ٹائم میں زیادہ اجر ہم کیسے سمیٹ سکتے ہیں؟ ہاں, اور تراویح بھی پڑھ لیں گے اور اجر بھی مل جائے گا, اور ٹائم آدھا گھنٹہ لگا ہمارا. اور اس میں یہ کہ مطلب وہ جو اصل ایسنس تھا نا نماز کا, وہ نہیں ہے. تو آئی تھنک اس کے پیچھے شاید ہم لوگوں نے ابھی تک اسلام کو سمجھا ہی نہیں, ہم نے انٹرنلائز ہی نہیں کیا. ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ اصل میں وہ وجہ کیا تھی جس کی وجہ سے نماز فرض کی گئی تھی. نماز یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ مقام ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے جو کہنا چاہے وہ کہہ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے, جیسے کہ صحابہ کہا کرتے تھے نا کہ جب ہم لوگوں نے اللہ سے بات کرنی ہوتی ہے ہم نماز پڑھتے ہیں, جب اللہ کی سننی ہوتی ہے تو ہم قرآن پڑھتے ہیں. تو اصل مینٹالٹی اس کے پیچھے یہ تھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہے نا اس کی وہ ایسنس نکال دی ہے, حاضری لگا دیتے ہیں, لیکن بہرحال اس کا وہ جو اصل تھا وہ نکل گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس طرح حاضری لگاتے ہیں نا, مطلب دنیا کے کاموں میں لگے پڑے ہیں اور بھاگتے دوڑتے آئے کہ ہائے بس کسی طرح رکوع مل جائے, کسی طرح نماز مل جائے, اور اللہ اکبر ٹھک کر کے شروع کر دی. حالانکہ نماز کی ایسنس یہ نہیں ہے کہ آپ آتے ہی اپنے فرض میں گھس جاؤ, بلکہ اصل جو طریقہ ہے نا, جو ٹریڈیشنل اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, وہ یہ ہے کہ جب اذان ہوتی اللہ اکبر, دیٹ واز دا مومنٹ صحابہ یوزڈ ٹو لیو ایوری تھنگ. بلکہ ایک صحابی ہی واز چاپنگ دا ووڈ, اور وہ کلہاڑا مار رہے تھے, اور جیسے انہوں نے سنا اللہ اکبر اینڈ ہی واز اباؤٹ ٹو اسٹرائک دا ووڈ, ہی لیفٹ دا ایکس, چھوڑ دیا اور کہا واللہ دس اسٹرائک از ناٹ بلیسڈ. عائشہ رضی اللہ عنہ بھی فرماتی ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بڑے کھیل رہے ہوتے اور باقی سارے کام کر رہے ہوتے تھے, مطلب جیسی اذان ہوتی تھی تو ایسے خاموش ہو جاتے کہ جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں. بالکل. اور یہ سب ایٹیٹیوڈ تھا کہ جیسے اذان ہوئی ہر چیز چھوڑ دو, نماز کی تیاری کرو. جیسے بلال چھت پہ چڑھے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر کہا, ہر چیز چھوڑ کے اب آجو مسجد میں, وضو وغیرہ کر کے آ گئے, اب سنتیں ادا کرو, اللہ تعالیٰ سے کلام کرو, ایک نا اس موڈ میں آؤ. انٹرنگ انٹو نماز از ناٹ اے وائی فائی کنیکٹ, کہ ہم نے وائی فائی کو آن کیا اور یار پاسورڈ کنیکٹ ہو گیا, اوکے وی آر کنیکٹڈ ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ. نو, دس نیور ہیپنس. بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ تمام نمازوں سے تقریباً پہلے دیکھ لیں, فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں, ایک پریپریشن ہے کہ ہم فرض میں جانے لگے ہیں, ظہر سے پہلے ہیں. تو یہ ہے کہ ایک موڈ میں, ایک زون میں آنا ہوتا ہے, اور جب اس زون میں آتی ہو کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے کلام, اسے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں, اینڈ یو نو سم اسکالرز سے کہ ڈو میک ذکر بیفور صلاح, یعنی ریممبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کیوں ایسا ہے کہ نماز سے پہلے کا ٹائم ہے یہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہے. الدعاء بین الاذان والاقامہ لا یرد, اذان اور اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں کی جاتی. کیونکہ ایک امیزنگ حدیث میں آتا ہے, شیخ اس کو نا, آئی کین ناٹ فیتھم دس حدیث, اور وہ اس میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نا places his blessed face in front of the face of نمازی, اور اس کو ایک اسپیشل, ویسے تو فوکسڈ ہیں, اٹینشن دے رہے ہیں, ایک اسپیشل مقام اور فوکس دیتے ہیں, حتیٰ کہ
جب تک وہ ڈسٹریکٹڈ نہیں رہتا. اگر آپ انسٹنٹ خشوع چاہتے ہیں نا نماز کے اندر, تو میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ یار آپ یہ سوچو کہ کس نماز میں آپ کی زندگی میں نا آپ نے بہت دل سے پڑھی ہے. وہ اکثر وہ نماز ہوگی جب آپ کو کوئی سخت حاجت تھی, یعنی اسپیشلی جب ایگزامز کا ٹائم آتا ہے. آپ کو یاد ہوگا ایگزام میں جب ہمیں پتا تھا کہ فیل ہونے لگے ہیں, تو پھر جہاں نماز بچھاتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے وہ گڑ گڑا کے دعائیں کرتے تھے, اللہ پاس کر دے, اللہ پاس کر دے. یا جب دکھی تھے, کسی بھی کوئی ٹریجڈی ہو گئی, دل ٹوٹ گیا ہو, پیار میں ناکامی ہوئی ہو, تو انسان اس ٹائم پہ جس طرح سے اللہ کو پکارتا ہے نا, وہ ایک مختلف پکار ہوتی ہے جو آپ کی روٹین میں نہیں آتی. اب اس کے پیچھے اگر آپ انالیسس کریں تو ایک وجہ جو میں نے سمجھی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ سے کچھ چاہیے ہوتا ہے نا شدت سے, تو آٹومیٹکلی آپ کی نماز کے اندر خشوع آ جاتا ہے, کیونکہ آپ اس جذبے سے پڑھتے ہو کہ یا اللہ پلیز دے دے. پھر آپ کے الحمدللہ رب العالمین میں آپ کے آنسو نکلیں گے کہ آپ کہو گے کہ یا اللہ بس مجھے تو دے دے کسی طریقے سے. اور پھر آپ قل اللہ پڑھو گے یا قل اعوذ برب الفلق پڑھو گے یا قل اعوذ برب الناس پڑھو گے, کچھ بھی پڑھو گے, اس میں آپ کے آنسو نکل رہے ہوں گے کہ یا اللہ بس مجھے عطا فرما دے, مجھے تجھ سے بس یہ ایک چیز چاہیے. تو میں ایک ٹیکنیک جو سمجھتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں نا, تو جس طرح آپ نے کہا نا کہ پہلے سے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا. ایک تو یہ پریپیئر کرنا کہ میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں. دوسری بات یہ کہ جب آپ کو پتا ہے نا کہ میں نے کچھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ سے کچھ مانگنا ہے, تو اپنے پاس یعنی الدعاء هو العبادہ, دعا جو ہے وہ عبادت ہے. تو پہلے سے آپ سوچیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے نا اس نماز میں یہ چیز مانگنی ہے آج, اور میں نے ٹکا کے مانگنی ہے. تو اس سے لے کے آنی ہے, میں نے اتنا مطلب گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے آگے مطلب یعنی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جو ہے نا دعا قبول فرمائے, کیونکہ پوری نماز ہی آپ سمجھے دعا ہے. تو آپ اس نماز میں جب انٹر ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کو جب پتا ہوگا نا کہ میں نے یہ چیز ڈیمانڈ کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے, تو میں سمجھتا ہوں ایک طریقہ جو ہے نا خشوع حاصل کرنے کا وہ یہ ہے کہ کانشیسلی گو انٹو ایوری صلاح ود کائنڈ آف اے ویژن اور اے ویو کہ میں نے یہ اللہ تعالیٰ سے اس دفعہ ڈیمانڈ کرنا ہے. سر آپ اگر نماز کی بات کریں نا, اگر آپ اپنے آپ کو یہ مشن دیتے ہیں کہ یار میں نے نا ہر ہفتے نماز کے اندر کچھ نئی صورتیں لے کے آنی, میں وہ صورتیں نہیں پڑھوں گا جو میں بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں, چاہے وہ قل اللہ احد ہو, قل اعوذ برب الفلق ہو, ناس ہو, کچھ بھی ہو, یار میں نے کوئی نئی صورت پڑھنی ہے, بیکاز میں اپنی نماز کو نا خوبصورت بنانا چاہتا ہوں. میں نے کچھ نئی دعائیں سیکھنی ہیں, یعنی جو کہ تشہد میں میں پڑھ سکوں, جو سجدے میں جو نا مانگ سکوں, جو رکوع میں مانگ سکوں. آئی ہیو ٹو پش مائی سیلف کہ یار میں نے اپنی نماز کی کوالٹی کو چینج کرنا ہے. ہر دفعہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہی منہ اٹھا کے پہنچ جاتا ہوں, وہی باتیں کہتا ہوں ریپیٹ پہ, تو وہ عادت بن جاتی ہے. اور پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اس عبادت کے اندر ہم ٹیون آؤٹ کر جاتے ہیں. بالکل. تو اس ٹیوننگ آؤٹ کو روکنے کے لیے نا آپ جب اس میں جان بوجھ کے سوچو گے نا کہ یار میں نے آج یہ صورت پڑھنی ہے, میں نے ابھی سیکھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ بھی قرآن حفظ کر رہا ہے یا ایون ایک پورشن بھی حفظ کر رہا ہے, اس کے لیے بڑی زبردست پریکٹس کی جگہ کہ نماز میں پریکٹس کریں. سو کوشش کرنی چاہیے کہ جب آپ اس مونوٹنی کو توڑو, جب تک آپ اس مونوٹنی کو نہیں توڑیں گے نا, آپ کے لیے نماز کے اندر خشوع حاصل کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا, بیکاز آپ کے جسم, آپ کا دماغ یہ بالکل اس پورے پروسیس کا عادی ہو چکا ہے, اور پھر ہم اس کو بڑا ہلکا لے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی, یعنی پورے دن میں جب آپ ایگزاسٹ ہو گئے, آپ تھک گئے, آپ چکنا چور ہو چکے ہیں, آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. ہم نماز میں بھی ریلیکس نہیں ہوتے, کیوں؟ کیونکہ ہم نماز بھی بھاگم دوڑ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اللہ کی بھی نے کہا تھا نا کہ اول شیء یرفع هذه الامه الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعہ, حتى لا ترى فيها خاشعہ. ایک بھی تم نا خشوع والا انسان نہیں پاؤ گے, جو سب سے پہلی چیز میری امت سے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے. تو ایٹ لیسٹ میں اور آپ تو لوگوں میں سے بنے کہ جن کی وجہ سے اس دنیا میں خشوع قائم رہے. آئی تھنک ہمیں لوگوں کو یہ ایڈوائز کرنا چاہیے کہ جس طرح بہت ساری ایپس ہیں, جس طرح حصن المسلم کی ایپ ہے, اس میں, اور اس کے علاوہ ایاک نستعین ہے, جس میں آپ کو بہت ساری دعائیں ایسی مل جاتی ہیں جو کہ آپ مسنون دعائیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں, اور خاص طور پہ رکوع کے لیے, سجدے کے لیے, یہ ساری چیزیں بڑی کامن نالج میں, اور کوئی بھی بندہ اگر سیکھنا چاہے وہ اپنے آپ کو ایک انسینٹیو دے سکتا ہے کہ یار میں نے جو ہے نا اپنی نماز کو بہتر کرنے کے لیے ان میں سے کچھ چیز سیکھنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کبھی نہ ایک ہماری جو آڈینس ہے اس کو ہم ایک ٹاسک دے دیتے ہیں کہ ابھی رمضان کا مہینہ نا, اس میں ہر روز کم از کم ایک کسی نماز کا کوئی ایک سجدہ ایسا ضرور رکھیں جو آپ کو تھکا دے, یعنی سجدے میں جائیں اور واپس نہ آئیں, اور بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہے, دعائیں مانگتے رہیں. اور دیکھیں ویسے تو مسنون یہ کہ آپ عربی میں دعا مانگیں, ٹھیک ہے, آپ جو ہے نا جو بھی آپ کو دعائیں آتی ہیں وہ مانگیں, جتنی زیادہ آتی ہیں اتنی اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ نہیں بھی آتی تو انسان اردو میں بھی مانگ سکتا ہے, اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ نا جب آپ وہ ایک سجدہ ایکسپیرینس کریں گے نا, یقین کریں کہ وہ سجدہ آپ کو رلا دے گا. آپ جب اتنے لمبے, کیونکہ دیکھیں نا سب سے قریب ترین جب انسان بندے یعنی اللہ کے قریب ہوتا ہے نا وہ سجدے کے ہاتھ میں, اور وہ بھی رات کے آخری حصے میں اگر ہو جائے. یعنی آپ سوچیں کہ سحری کا ٹائم ہے نا, سحری سے کوئی تقریباً مطلب جس ٹائم پہ آپ سحری کرتے ہیں, فار ایگزامپل اگر آپ 3:30 بجے لیٹ سپوز سحری کا انتظام شروع کرتے ہیں, 3 بجے آپ شروع کرتے ہیں, اور آپ 2 رکعت ہی پڑھنے چلیں, اور آپ اس میں ایسا لمبا سجدہ کریں کہ وہ آپ کو رلا دے.
پھر آپ دیکھیں کہ وہ آپ ایمان کی علاوت, کیونکہ اس سے زیادہ قریب کوئی وقت نہیں ہو سکتا, کوئی پوزیشن نہیں ہو سکتی جہاں پہ آپ اللہ سے قریب ہیں. اور اتنے جب اللہ کے آپ قریب آ چکے ہیں, پھر مانگو جو مانگنا چاہتے ہو. اس لیے ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ تہجد کی نماز جو ہے وہ ایسا تیر ہے جو اپنا نشانہ مس نہیں کرتا کبھی. تو آپ اپنا یعنی جو بھی آپ نے چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنی, تو میں نے کہا تھا نا کہ وہ پہلے سے آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے اللہ سے یہ چیز مانگنی ہے آج. اور دیکھیں جب مانگنا اللہ سے مانگا جاتا ہے نا, تو پھر آپ ڈنکے کی چوٹ پہ مانگ کریں. فضائل کٹھے ہو رہے ہیں زابی. اگر رات کو انسان مطلب ایک تو رمضان, دوسرا تہجد کا ٹائم, اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لائے ہیں اور منادی کریں کوئی ہے دعا کرنے والا میں دعا قبول کروں. تیسری چیز کہ وہ نماز میں ہے, نماز ایک اٹ سیلف عبادت ہے. چوتھی چیز کہ وہ سجدے کی حالت میں ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثر الدعاء. اور دیکھیں اللہ کے نے کیا فرمایا کہ انسان سب سے قریب رب کے ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے, تو کیا کرے, مطلب کیا کرے اسے بتا بھی اکثر دعا, دعا کثرت سے کرو, کیونکہ یہ وہ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے سجدوں میں اضافہ کرنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا اس سے اور بہتر کیا ذریعہ ہوگا کہ آپ سجدے کی حالت میں پائے. اللہ کے نبی سے بھی قریب ہونے کا, جو صحابی نے کہا تھا کہ مجھے آپ سے قریب ہونا ہے, تو انہوں نے کہا تھا فاعینی علی ذلک بکثرت السجود, تو میری مدد کرو اپنی دعا قبول ہونے میں بکثرت السجود. تو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ اپنے آپ کو جان بوجھ کے کہتے ہیں کہ یار میں نے ہمبل کرنا ہے اپنے آپ کو, میں مے بی آئی ایم ناٹ فیلنگ سو ہمبل رائٹ ناؤ, لیکن ایٹ لیسٹ مجھے, کیونکہ دیکھیں نماز کی جو پوسچرز ہیں وہ بھی سارے ہیوملٹی والے ہیں. آپ سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں, سجدے کی جگہ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سر جھکا ہوتا ہے, آنکھیں نیچے ہوتی ہیں, یعنی ہاتھ بندے ہوتے ہیں, بالکل آپ ایک تمیز, یعنی یہ اگر آپ ایک بندے کا پوزیشن دیکھیں جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, یہ بڑی عاجزی اور انکساری والا پوسچر ہے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, یہ کوئی متکبرانہ پوسچر نہیں. تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر ویسے یہ سسٹم ڈیفالٹ ہونا چاہیے کہ آپ آٹومیٹکلی آپ کے اندر خشوع آئے, لیکن نہیں آ رہا, تو کم از کم آپ سوچیں اس کے بارے میں کہ میں رب العزت کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس طرح نماز پڑھا کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ اس طرح نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور بعض علماء کہتے تھے کہ آپ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں نا, تو آپ سوچیں کہ جیسے آپ پل صراط پہ کھڑے ہیں اور سامنے آپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں, پیچھے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ آپ نماز کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں. آپ کے رائٹ سائڈ کے اوپر جنت الفردوس ہے اور آپ کے لیفٹ پہ جہنم ہے, اور آپ پل صراط پہ ہیں, اور یہ آپ کی آخری نماز ہے. اب آپ سوچیں آپ کی نماز کیسی ہوگی. صحیح بات ہے. اب آپ جب اس طرح, بلکہ یہ ساری چیزیں میں مائنس کر کے صرف یہ سوچ لینا کہ میری آخری نماز ہے. ہاں, اس کے بعد مجھے کبھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا, اور میں قبر میں جاؤں گا. میں نے آج مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے, جو میں نے گڑ گڑا کے دعا کرنی آج کرنی ہے. تھوڑا سا نا نماز سے پہلے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر دیا کریں, ایون اف اٹس 5 منٹس. ویسے تو جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, آپ وضو کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ وضو جب کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہاں سے نماز سمجھے شروع ہو جاتی ہے, یعنی نماز کی پریپریشن شروع ہے. ابھی آپ نفل ذکر نہ بھی کریں, آپ وضو کر لیے تو آپ جا رہے ہیں نا, آپ نے اپنے منہ پہ پانی پھینکا, آپ کے گناہ دھل رہے ہیں, آپ نے اپنے بازوؤں کو واش کیا, گناہ آپ کے اتر رہے ہیں, یعنی آلریڈی پروسیس سٹارٹ ہے. آپ آلریڈی اللہ تعالیٰ کو ملنے جا رہے ہیں, یعنی آپ تیار ہو رہے ہیں. بیسیکلی یو آر پریپیئرنگ یور سیلف ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ نے اچھے کپڑے پہنے, آپ وہاں پہ گئے, آپ مصلی پہ کھڑا ہوئے, آٹومیٹکلی آپ کا مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے جا رہا ہوں. وضو کے بعد اگر آپ 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں, الحمدللہ بہت اجر و ثواب ہے اس کا, وہ آپ پڑھ لیں. اس کے بعد آپ اگر جس طرح مسجد میں جاتے ہیں تحیۃ المسجد پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں کہ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی دل کی بات کہنی آج. تو جب یہ سارے میکنزمز ان کو آپ فالو کریں گے نا, تو آٹومیٹکلی آپ کی نماز کے اندر ایک خشوع کا فیکٹر ایڈ ہو جاتا ہے. Please like and subscribe our channel for more videos.